اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اقسام فعل میں انہوں نے پچھلے درس میں فعل ماضی کے سیغے یا سیغ بنانے کا آپ کو طریقہ بتایا۔ آج فعل مضارع کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ فعل مضارع کا پہلا سیغہ تو بنے گا فعل ماضی سے۔ کیسے بنے گا؟ فعل مضارع کی 4 ٹوپیاں ہیں یا یوں کہیں 4 علامتیں ہیں: اتینا، حمزہ، تا، یا، نون۔ فعل ماضی کے شروع میں ان 4 میں سے کوئی ایک لگائیں گے۔ پہلی تبدیلی یہ کریں گے۔ دوسری تبدیلی یہ کریں گے کہ ہم جو ہے کیا فعل مضارع کے فاعل فعل کو ساکن کریں گے۔ فاعل فعل کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ تیسری تبدیلی یہ کریں گے کہ ہم فعل مضارع کے لام الفعل پہ ضمہ دیں گے۔ ٹھیک؟ بس یا یوں کہیں کہ فعل ماضی کے لام الفعل پہ ضمہ دیں گے۔ بیٹا فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی ایک لگائیں گے، فعل ماضی کے فاعل فعل کو ساکن کریں گے، فعل ماضی کے لام الفعل کو ضمہ دے دیں گے۔ عین الفعل پر کوئی حرکت ہوگی لیکن وہ قانونی نہیں ہے، وہ سماعی ہے۔ کبھی فتح ہو سکتا ہے، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ ہو سکتا ہے۔ نتیجے میں نصر یا اس کی شروع میں لے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو نون کو ساکن کر دیں گے ین، پھر را پر بھی ضمہ دے دیں، اور صاد پر عرب کہتے ہیں کہ ضمہ ہوگا ین سورو۔ پہلا سیغہ بن گیا۔ دوسرے سیغے بنانے کے لیے الف لگانا پڑے گا آخر میں۔ اب جب الف لگائیں گے تو الف چاہتا ہے کہ میرے ماقبل ضمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے الف کی وجہ سے ماقبل کو کیا دے دی؟ فتح۔ اب ضمے کے بدلے میں ہم ایک نون پھر الف کے بعد میں لے آئیں گے جس کو نون اعرابی کہتے ہیں، ینصرانے۔ اب یہ جو الف ہے یہ 2 کام کرتا ہے۔ ایک یہ بتاتا ہے کہ یہ تثنیہ کا سیغہ ہے، اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ میں اس کا فاعل ہوں۔ پھر تیسرے سیغے کے لیے واو کو ہم پہلے سیغے کے آخر میں لے آئیں گے۔ ٹھیک؟ جب واو کو آخر میں لے آئے تو لام الفعل والا ضمہ ختم ہو جائے گا، بلکہ واو کا ضمہ آئے گا۔ واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتی ہے، تو لام الفعل والے ضمے کے بدلے میں ہم نون اعرابی آخر میں لے آئیں گے، یضربون۔ ٹھیک ہے؟ اب ان 3 سیغوں میں یا لگے گی فعل ماضی کے شروع میں، اور چھٹے سیغے میں بھی یا لگے گی، کس میں؟ فعل ماضی کے شروع میں۔ پس یا صرف 4 سیغوں میں لگے گی۔ باقی چوتھا سیغہ اور 5واں سیغہ، اس میں تا لگے گی فعل ماضی کے شروع میں۔ ٹھیک ہے؟ اور پہلے سیغہ تو وہی تضربو ہوگا جیسے یضربو ہم نے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سیغہ تضربان ہوگا جیسے یضربان ہم نے بنایا۔ یضربن میں بیٹا جو ہے نون جب جمع مونس کی لگے گی تو وہ کہے گی کہ لام الفعل کو ساکن کر دو، وہ ہم نے ساکن کر دیا۔ اب لام الفعل پر جو ضمہ تھا اس کے بدلے میں ہم نون بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ جمع مونس کی نون مبنی کی نون ہے اور وہ نون معرب کی نون ہے۔ ایک ہی کلمہ معرب بھی ہو مبنی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تضربوں سے لے کے 12ویں سیغے تک آپ چلے جائیں، تے لگتی رہے گی۔ 12ویں سیغے میں بھی جو نون ہے وہ نون جناب جمع مونس کی ہے اور مبنی کی علامت ہے، تو وہاں پر اس ضم لام الفعل کو ہم ختم کر کے جزم دے دیں گے، اس کے بدلے میں ہم نون اعرابی نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اضرب و نضرب میں تو آخر میں ویسے ہی ضمہ ہے۔ ٹھیک؟ پس یہ جو 4 علامتیں آپ کو اتینا والی بتائیں، یا آئے گا بیٹا 4 سیغوں میں اور تا آئے گا 8 سیغوں میں۔ 4 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 12۔ ایک سیغے میں حمزہ آئے گا 13ویں میں، اور 14ویں میں صرف نون آئے گی۔ ٹھیک؟ اب 4 تثنیہ کے سیغے
2 جمع مذکر کے سیگے کتنے ہو گئے؟ 6. ایک واحد مونس کا سیگا حاضر کا 7. ان 7 سیگوں میں جو نون ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یعنی جو ضمہ تھا اس کے بدلے میں یہ نون آئی ہے. 4 تثنیہ والی نون مکسور ہوگی، باقی 2 جمع مذکر والی نون اور ایک واحد مونس حاضر والی نون مفتوح ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ پکی بات؟ اچھا، ضمائر کی بات ویسے ہی ہوگی جیسے فعل ماضی میں کہا کرائے. پہلے اور چوتھے سیغے میں ضمیر مستتر ہوگی فاعل کی، باقی سیغوں میں ضمیر بارز ہے. ٹھیک ہے؟ البتہ 7ویں سیغے میں، 13ویں سیغے میں اور 14ویں سیغے میں بھی ضمیر مستتر ہوگی. 7ویں سیغے میں انت کی ضمیر مستتر ہوگی، 13ویں سیغے میں انا کی ضمیر مستتر ہوگی، 14ویں سیغے میں نحنو کی ضمیر مستتر ہوگی. اب پہلے اور چوتھے سیغے میں جو ضمیر مستتر ہے اس کا مستتر ہونا جائز ہے، یعنی ضمیر رکھیں اس کی جگہ پر اسم ظاہر. باقی وہ جو 3 سیغے ہیں 7واں 13واں 14واں اس میں استتار واجبی ہے، یعنی ضمیر کو چھپانا واجب ہے، ضمیر کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. بات واضح ہوگی؟ تقریباً 3-4 صفحے کا خلاصہ. ٹھیک، دوسری فصل فعل مضارع کے بارے میں. مضارع معلوم ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم از ماضی آن گرفتے می شود، اس کے ماضی سے بنایا جاتا ہے. بدین طریق، اس طریقے سے. ابتدا یک یا مفتوح ہے، شروع میں ایک فتح والی یا برسر ماضی، ماضی کے شروع میں سر لیکن شروع کا ترجمہ کریں. کون سا سیگا؟ سیگے اول ماضی، ماضی کے پہلے سیگے میں در آوردے یا کو لایا جاتا ہے. سے پس فاعل فعل ساکن، پھر فاعل فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ ساکن. وہ لام الفعل مضموم می کنیم، اور لام الفعل کو کیا جاتا ہے نہیں می کنیم ہم ضمہ دیتے ہیں. حرکت عین الفعل مضارع، مضارع کے عین الفعل کی حرکت بھی کا مطلب ہے جیسے ماضی میں تھا ایسے یہاں بھی سمائی است، سمائی ہے. ممکن است مفتوح، ممکن ہے اس پر فتح ہو یا اس پر کسرہ ہو یا مضموم ہو. بنا برئین مضارع ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم نیز سے وزن دارد، اس کے بھی کتنے وزن ہیں بیٹا؟ 3 وزن ہیں. یفعلو، یفعلو، یفعلو. جیسے ذہب یذہبو، یذہبو کا بیٹا ترجمہ کیا ہوگا؟ دارد می رود، جا رہا ہے، یا خواہد رفت جائے گا. ضرب یضربو، مار رہا ہے یا مارے گا. قتل یقتلو، قتل کر رہا ہے یا قتل کرے گا. بیٹا 3 مثالیں دیں. یذہبو کے عین الفعل پہ فتح، یضربو کے عین الفعل پہ کسرہ، یقتلو کے عین الفعل پہ ضمہ ہے. سیگہا یہ ہر قدام از سے وزن فوق، یہ جو فوق یعنی اوپر، اوپر آپ کو ہم نے 3 وزن بتائے، ان میں سے ہر ایک سیگے اول مضارع، یہ مضارع کا پہلا سیگا ہے. یذہبو بھی پہلا سیگا، یضربو بھی پہلا سیگا، یقتلو بھی پہلا سیگا. و 13 سیگے یہ دیگر، اور دوسرے 13 سیگوں کو کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا؟ راہ. اب سیگے اول می گریم، پہلے سیگے سے لیتے ہیں کون؟ ہم. بدین طریق، اس طریقے سے. سیگے دوم کیسے بنے گا؟ با اضافے کردن الف و نون مکسورے، الف اور کسرے والی نون پہلے سیگے کے شروع میں بڑھا دیں. ٹھیک ہے؟ بے آخر سیگے آخر میں بڑھا دیں. وہ مفتوح کردن لام الفعل، اور الف کی وجہ سے لام الفعل والا ضمہ فتح میں تبدیل کر گئی، یفعلو سے یفعلان ہو جائے گا. تیسرا سیگا کیسے بنے گا؟ بیٹا اب اس کی میں فارسی بھی نہیں پڑھتا ہوں، اردو پڑھتا جاتا ہوں، جہاں پریشانی تو بتائیں. تیسرے سیگے میں ایسے ہے کہ واو اور فتح والی نون بڑھانا ہے. ٹھیک ہے؟ کہاں پر؟ پہلے سیگے کے آخر میں. یفعلو سے یفعلون ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب؟ پھر چوتھا سیگا ایسے ہے کہ جناب ہم یا کو تبدیل کریں گے، یا جو کہ حرف مضارع تھی اس کی جگہ پر تا لگا دیں گے، یفعلو سے تفعلو ہو جائے گا. 5واں سیگا
کہتے ہیں یا کو ہم تبدیل کریں گے تا میں، ٹھیک ہے، اور لام الفعل کو بھی ہم فتح دیں گے، اور ہم اس میں اضافہ کریں گے الف کو اور نون مکسورہ کو، ٹھیک ہے، کہاں پر اضافہ کریں گے؟ بآخر آن، اس کے آخر میں، تو یفعلو سے تفعلان ہو جائے گا۔ چھٹا سیگا، لام الفعل کو ساکن کریں گے، وہ اضافے کردن یک نون مفتوح ہے، اب اس میں دو حرف نہیں بڑھائیں گے، ایک فتح والی نون بڑھائیں گے اس کے آخر میں، یفعلو سے یفعلن ہو جائے گا۔ ساتواں سیگا، کہتے ہیں کہ یا جو پہلے سیگے میں تھی اس کو تبدیل کر دیں کس میں؟ تا میں، حاجی صاحب یفعلو سے تفعلو، ٹھیک ہے۔ ساتواں سیگا، یا جو پہلے سیگے میں تھی اس کو تا میں تبدیل کریں، یہ ساتواں ہو گیا۔ آٹھواں، ٹھیک ہے، یا کو تبدیل کریں تا میں، ٹھیک ہے، اور لام الفعل کو فتح دے دیں اور الف اور نون مکسورہ اس کے آخر میں بڑھا دیں، تو یفعلو سے تفعلانے۔ نواں سیگا، کہتے ہیں کہ یا جو پہلے سیگے میں تھا اس کو تا میں تبدیل کریں، ٹھیک ہے، نواں سیگا یعنی جمع مذکر حاضر کا، اور اس میں بڑھائیں واو کو اور نون مفتوحہ کو، ٹھیک ہے، بآخر آن، پہلے سیگے کی آخر میں، تو یفعلو سے تفعلون۔ 10واں سیگا، پہلے تو یا جو پہلے سیگے میں اس کو تبدیل کریں تا میں، اور پھر جو ہے کیا ہے جناب لام الفعل کو یہاں کسرہ دینا ہوگا، اور یہاں پر کس چیز کو پڑھیں گے؟ یا کو اور نون مفتوحہ کو، تو پھر یفعلو سے تفعلین ہو جائے گا۔ 11واں سیگا، پہلے سیگے کی یا کو تبدیل کریں تا میں اور لام الفعل کو فتح دیں، اور اس کے آخر میں آپ بڑھا دیں کس کو؟ الف کو اور نون مکسورہ کو، تو یفعلو سے تفعلانے ہو جائے گا۔ 12ویں سیگے میں پہلے سیگے کی یا کو تبدیل کریں گے تا میں اور ساکن کریں گے لام الفعل کو، اور اضافہ کریں گے صرف ایک نون مفتوحہ کو، وہ بھی پہلے سیگے کی آخر میں، یفعلو سے تفعلنا ہو جائے گا۔ 13ویں سیگے میں آپ پہلے سیگے کی یا کو تبدیل کریں گے حمزے میں، یفعلو سے افعلو ہو جائے گا۔ 14ویں سیگے میں بیٹا پہلے سیگے کی یا کو تبدیل کریں گے کس میں عباس شاہ؟ نون میں، یفعلو سے نفعلو ہو جائے گا۔ توجہ کنید، توجہ کریں، یا تا حمزے و نون حروف عطینہ، کہتی ہے یہ جو 4 حرف ہیں ان کو حروف عطینہ کہا جاتا ہے، اور حروف عطینہ کو ذرا اول سیگہ مضارع قرار دارند، پھر مضارع کے شروع میں ہوتے ہیں، بیچ میں بھی نہیں ہوتے، آخر میں بھی نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اب ان 4 سیگوں کو عطینہ کو حروف مضارع، ان کو یا تو حروف مضارع کہا جاتا ہے یا علامت فعل مضارع می نامند، علم صرف والے نام رکھتے ہیں۔ ان حروف در مضارعی کے ماضی آن 4 حرفی باشد، کہتی یہ 4 حرف کون سے؟ عطینہ، اس مضارع میں کہ جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں مضموم، اس میں ان علامت مضارع پہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ضم۔ اکرمہ میں کتنے حرف ہیں بیٹا؟ 4، تو اس کی مضارع یکرمو۔ صرفہ میں کتنے حرف ہیں؟ 4 تو نہیں، 3 ہے نا، صاد رافہ کتنے ہیں؟ ہاں 3 نہیں ہے، 4 ہیں، شد 2 حرف کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ضارب باب مفعلہ یضارب، دہرج یدہرجو، و در مضارعی کے ماضی آن کمتر از 4 حرفی یا بیشتر از آن باشد، اور ہر وہ مضارع کہ جس کے ماضی کے پہلے سیگے میں 4 حرف سے کم ہوں جیسے ضرب، یا 4 حرف سے زیادہ ہوں جیسے استخرج، مفتوح می باشند، یہ حروف عطینہ کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے۔ بنا پر آنچے گزشت، کہتے ہیں جو طریقہ فعل مضارع بنانے کا گزر گیا، صرف مضارع ثلاثی مجرد معلوم چنی نسل، ٹھیک ہے، مضارع معلوم ثلاثی مجرد کی گردان اس طریقے سے ہوگی، یفعلو یفعلان یفعلون افعلو نفعلو، وہ ہم چنی نست صرف سیگہ یہ 2 وزن دیگر۔ بیٹا یفعلو میں تو عین الفعل کیا تھی؟ مفتوح، عین الفعل مکسور ہوگی تو بھی گردان اسی طریقے سے ہوگا، عین الفعل مضموم ہوگی تو بھی گردان اس طریقے سے ہوگا۔ ضمائر، اب ضمیر وہی فعل ماضی میں آپ پڑھ کر آئے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الف در تثنیہ، تثنیاؤں کے سیگے میں الف،
اور واو جو ہے جمع مذکر کے سیغوں میں، اور نون جو ہے جمع مونس کے سیغوں میں، اور یا جو ہے واحد مونس حاضر کے سیغے میں ضمائر بارز فاعل است۔ یہ فاعل کی ایسی ضمیریں جو بارز یعنی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور در سیغہ یک، چہار، ہفت، سیزدہ، چاردہ، یہ 5 سیغے ہو گئے بیٹا۔ ضمیر فاعل مستتر است، ان میں فاعل کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ در سیغہ اول ہوا و در سیغہ چہارم ہیا، پہلے سیغے میں ہوا ہے، چوتھے سیغے میں ہیا ہے، اور 7ویں سیغے میں انت ہے، 13ویں سیغے میں انا ہے، 14ویں سیغے میں نحنو ہے۔ بات واضح ہو گئی بیٹا۔ اب پھر ایک اور سوال کہ توجہ کنید، آپ توجہ کریں، در فعل مضارع 2 سیغے، فعل مضارع میں 2 ایسے سیغے ہیں، کون سے؟ جمع مونس مبنی، وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان پر جتنے بھی عوامل داخل ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یضربن، لم لگے گا تو بھی لم یضربن، لام نون لگے گا تو بھی لن یضربن، ان لگے گا تو بھی ان یضربن، وہ بقی سیغہ معرب است، باقی دوسرے سیغے 12 معرب ہیں، یعنی عامل کے تبدیل ہونے سے ان میں بھی تبدیلی ہو جائے گی۔ گردان کریں گے یضربو، لم لگے گی تو لم یضرب، اب وہ با کا ضمہ ختم گیا، پھر لن یضرب، ٹھیک۔ بے خود یہ خود مرفوع می باشند، بے خود یہ خود یعنی یہ خود بخود مرفوع ہوتے ہیں، یعنی اگر ان پر کوئی عامل جزم نہ ہو، عامل نصب نہ ہو تو یہ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ علامت رفع، پھر رفع کی علامت تو کوئی ہوگی، فرماتے ہیں در سیغہ یک و چہار و ہفت و سیزدہ و چاردہ، ان 5 سیغوں میں رفع کی علامت ضمی لام الفعل، لام الفعل پہ جو ضمہ ہے یہ علامت رفع کی، و در تثنیہ، اور 4 تثنیہ کے سیغے، و جمع ہائے مذکر، اور 2 جمع مذکر کے سیغے، و مفرد مؤنث مخاطب، اور ایک سیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، نون آخر سیغے است۔ علامت رفع وہی نون ہے جو سیغے کے آخر میں ہے کہ بیان اس نون کو نون عوض رفع می گویند، کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں رفع نہیں ہے، رفع کے بدلے میں آئی ہے۔ رفع کیا تھا بیٹا؟ پہلے سیغے میں ضمہ، تو یہ گویا کہ اس ضمے کے بدلے میں آئی ہے۔ در 2 سیغے، باقی 2 سیغے رہ گئے جمع مونس کے 6 و 12، چھٹا اور 12، نون مفتوح ہے ضمیر است، یہ جو نون فتح والی ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر کی نون ہے، نہ علامت رفع، یہ رفع کی علامت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ یہ تمرین حل کر کے آئیں گے، اگر آپ نے اچھے طریقے سے سنایا تو آگے پڑھیں گے، نہیں تو صرف تمرین پہ ہم اکتفا کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔